جڑاں والا پنجاب کے 17 ضلعوں سے سب سے بڑی تحصیل ہے. آڈٹ وغیرہ ہوتے تھے، سروے وغیرہ ہوتے تھے، لیکن یہ ضلع نہیں بن پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑی وجہ ہے کہ سیاستدان جو ہمارے الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ہیں، دے آر ناٹ آن ون بورڈ، آن ون پیج. پچھلے دنوں جو ڈار صاحب آئے ہیں تو ان کے آنے سے آئینہ میں رقص ہے، پس آئینہ کچھ اور ہے. پس آئینہ یہ تھا، سر آئینہ مفتہ اسماعیل تھا. کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے الیکشن سے قبل؟ یہ پاکستان ہے کو کیا میسج دینا چاہیں؟ کہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سلطان مرزا. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل 50 نیوز. ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑے ہی ہارڈ ورکر، سیاسی کارکن اور سماجی شخصیت بھی اپنے علاقے میں جانی جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رفیع اللہ خان صاحب. یہ پاکستان تحریک انصاف تحصیل جڑاں کے سینئر نائب صدر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تحصیل جڑاں کو ضلع بناؤ تحریک کے کنوینر بھی ہیں. تحصیل جڑاں کا شمار پنجاب کی سب سے بڑی تحصیلوں میں ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے عرصہ دراز سے اس کو ضلع بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی حکومت اس کو ضلع نہیں بنا سکی. ہم ان کے ساتھ تحصیل جڑاں کے جو انہوں نے مہم شروع کی ہوئی ہے عرصہ دراز سے، اس پر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ سیاسی صورتحال چل رہی ہے ملک میں، اس پر ہم بات کریں گے. اور جو آنے والا جو عمران خان صاحب جو اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں آنے والے لانگ مارچ کے حوالے سے، اس پر بھی ہم اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیع اللہ خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. رفیع اللہ خان صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا، آپ کیا کرتے تھے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سیاست پالیٹکس جوائن کرنے سے پہلے ایک پولیس آفیسر تھا. 20-25 سال میں بطور انسپیکٹر ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ میں ایس ایچ او رہا ہوں، اور میں لوگوں کی خدمت کرتا رہا ہوں. اچھا، آپ وکالت کے شعبہ میں کب آئے؟ آپ جو دوران آپ ڈیوٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ آئے کہ اس سے پہلے آپ نے یہ کورس کر لیا ہوتا ہے LLB کا؟ جی نہیں، وہ تو کورس ظاہر ہے یہ 3 پارٹس تھا، یہ پہلے سے میں نے کر لیا تھا. تو اس کے بعد جب میں نے ریٹائرمنٹ لی، 6 مہینے کا وقفہ ہوتا تھا، اور 6 مہینے کے وقفے کے بعد میں نے لائسنس کے لیے اپلائی کیا. لا گیٹ کا باقاعدہ ایگزام ہوا. اب بغیر لا گیٹ کے امتحان کے اب لائسنس جو ہے ایشو نہیں کرتے پنجاب بار کونسل. الحمدللہ وہاں میں نے مور دین 60% وہ مارکس حاصل کیے، مجھے لائسنس مل گیا. اب میں نے پریکٹس شروع کر دی. اچھا خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی جاب سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے پھر ظاہری بات آپ وکالت کے شعبہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ اپنی تحصیل کو ضلع بنانے کا آپ کو کیسے آئیڈیا آیا؟ دیکھیں مرزا صاحب، یہ آئیڈیا تو بہت کئی سالوں سے میرے ذہن میں تھا. مختلف نجی محفلز میں، شادیوں میں، غمی خوشی میں ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے دوستوں کے ساتھ. چونکہ میں پولیس جوائن کرنے سے پہلے میں ایک سماجی تنظیم کا بانی بھی تھا. اس حوالے سے میرا ایک بہت بڑا ایک نیٹ ہے جو تحصیل جڑاں کے تقریباً 10-12 یوسیز میں ہے، اب بھی ہے. تو میں اکثر نجی محفلوں میں جب ہم دوست گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے، ہم کہتے ہیں کہ یار جڑاں والا جو اتنا پسماندہ ہے، کیوں نہ اس کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے. چونکہ اس وقت میں جاب کرتا تھا اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا تھا، اور میں کر بھی نہیں سکتا. ظاہر ہے میں گورنمنٹ سروینٹ تھا. تو جو ہی میں ریٹائر ہوا، پھر ہم اس تحریک کی ہم نے بنیاد رکھی اور اس کے لیے ہم نے کام شروع کر دیا. اچھا، آپ سے پہلے بھی کئی جو ہمارے جو سماجی جو شخصیات تھی وہ اس کو ضلع بنانے کے اپنا کوششوں میں لگی رہی ہے، لیکن بڑی حکومتیں آئی ہیں، آڈٹ وغیرہ ہوتے تھے، سروے وغیرہ ہوتے تھے، لیکن یہ ضلع نہیں بن پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ سیاستدان جو ہمارے الیکٹیو ریپریزنٹیٹیو ہیں، دے آر ناٹ آن ون بورڈ، آن ون پیج. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی جو مہربانی سے یہ ڈسٹرکٹ نہیں بن سکا. حالانکہ اگر میں اس کو الیبوریٹ کروں، جڑاں والا پنجاب کے 17 ضلعوں سے سب سے بڑی تحصیل ہے پاپولیشن کے حساب سے اور ایریا کے لحاظ سے. اگر میں کاؤنٹ کروں کہ اس کی انکم یعنی ریونیو کے لحاظ سے بھی اس میں سب سے زیادہ انڈسٹری جو وہ جڑاں والے کے ایریا میں ہے،
فیصل آباد کا نام ہے صرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کسی نے کوئی کنکریٹ جو ہے ایفرٹس نہیں کیا. فرسٹ آف آل سب سے پہلے یہ میرے ریٹائرمنٹ کے بعد ہم دوستوں نے جو میرے ساتھی تھے, ہم نے اس کو ایک ہر فورم پر ہم اس کو لے گئے ہیں, کسانوں میں, مزدوروں میں, تاجروں میں اور پولیٹیزین کے اندر. اس طرح اس کے لیے ہم نے ورکشاپس کی, اس کے لیے پریس کانفرنس کی, اس کے لیے ہم نے لائرس کمیونٹی کو ملے, ان کے سامنے ہی رکھا کہ دیکھیں یہ جڑاں والا جو ہے نا یہ 15 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے, سب سے یہ جو ہے پسماندہ تحصیل ہے, یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے. اس سے جو چھوٹی تحصیلیں آبادی اور رقبے کے لحاظ وہ ڈسٹرکٹ میں کنورٹ ہو چکے ہیں. ننکانہ ہے یا حفظ آباد ہے, اس کی 1 سیٹ ہے حفظ آباد کی این اے کی, جبکہ ہماری 2.5 سیٹیں ہیں. یعنی 2 ایم این اے پورے, آدھا ایم این اے اور بھی بنتا ہے. اس طرح 5-6 اس کی ایم پی ایس کی سیٹیں ہیں. پاک پتن آپ دیکھ لیں, وہاں بھی 1 سیٹ ہے یا 1.5 سیٹ ہے. تو آئی ڈیم شور کہ اس کو جو ہے نا ضلع بننا چاہیے تھا. اس کے لیے ہم نے ایک کنکریٹ ایک ایفرٹس جو ہے نا اس کا آغاز کر دیا, اور الحمدللہ ہمارا جو میسج تھا ڈسٹرکٹ جڑاں والا موومنٹ کا وہ ایوانوں تک پہنچا. اور جب عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر تھے, انہوں نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ منگوائی ریونیو بورڈ سے, ریونیو ریکارڈ سے, اور اس وقت کے جو کمشنر صاحب جو فیصل آباد تھے اس نے ایک ریونیو رپورٹ بھی بھجوائی تھی جس میں 4 تحصیلیں پرپوز کی گئی تھیں, ایک ستیانا اور ایک بچیانا, ایک کھڑنا والا اور چوتھی جڑاں والا تحصیل. اسی طرح جو پٹوار سرکل تھے, جو کانیگو سرکل تھے, اس کا ایریا, اس کے جتنی بھی کاسٹ, جو بھی ایک مکمل کمپریہنسو ایک فیزیبلٹی رپورٹ جو وہ جا چکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ پڑھی ہے سی ایم آفس فائنانس ڈپارٹمنٹ, اور وہ صرف فیتے کا شکار ہو گئی ہے. اور عین ممکن تھا کہ 9 فروری 2022 کو جب عمران خان وزٹ کر رہا تھا, اس وقت شنید یہ تھا کہ وہ جڑاں والا کو ضلع ڈکلیئر کرے گا, اس کا اعلان کرے گا. مگر انفارچونیٹلی آئی مینز کہ اس وقت جو ہمارے ایم این اے صاحب اور ایم پی اے وہ ایک پیج پہ نہیں تھے, دونوں کریڈیبلٹی کی وجہ سے وہ جو ہم اس کا اعلان نہ ہو سکا. حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ڈفرینسز جو ہیں اس کو ختم کر کے آن بورڈ ہوتے, ایک پیج پہ ہوتے, اور پی ایم صاحب سے اس کا اعلان کرایا جاتا, مگر ایسا نہیں ہو. اچھا خان صاحب, آپ نے یہ جو یہاں کے جو 2 ایم پی ہیں اور ایک ایم این اے تھے پی ٹی آئی کے اس وقت, تو آپ نے ایک پیج کی بات کی, تو ایک پیج پہ نہ ہونے کی وجہ سے جڑاں والا کی عوام کو کئی نقصانات اٹھانا پڑے ہیں, جس میں یہ تحصیل جو ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے ہمارا اپنا جڑاں والا میں, اس کی اپ گریڈ ہونے لگا تھا, کروڑوں روپیہ یہاں پر آیا تھا, لیکن اسی وجہ سے اپنا جو فنڈ تھا وہ واپس ہوا ہے. تو کیا اب دیکھتے ہیں کہ جو پہلے یہاں کے جو ایم این اے تھے پی ٹی آئی میں تھے, اب وہ دوسری سائڈ پہ چلے گئے ہیں, لیکن ایم پی اے جو 2 یہاں کے تھے وہ پی ٹی آئی میں ہے, اور اس وقت حکومت جو ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ آئندہ ہونے والے الیکشن سے قبل کیا یہ ضلع کا اعلان ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی یہ اعلان اگر کوشش کریں تو ہو بھی سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے آپ اس کی اپ گریڈیشن تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ڈسٹرکٹ بنتا ہے, تحصیل ٹی ایچ کیو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب اس میں بہت ساری نیڈز والی جو چیزیں تھیں اس کے لیے فنڈ مجھے یاد ہے ایلوکیٹ ہوا تھا, مگر کریڈیبلٹی کی وجہ سے ہر بندہ کہتا تھا کہ مجھے اس کا کریڈٹ ملے, اس کی وجہ سے وہ فنڈ شاید لیپس ہو گئے ہیں, یا یہ ضمنی الیکشن بائی الیکشن کی وجہ سے میرے کا چیف الیکشن کمشنر نے یہ فنڈ جو ہیں فریز کیے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ کیا بنتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جب ڈسٹرکٹ بنتا تو یہ آپ کہتے ہیں اپ گریڈیشن, اس میں تمام جو ڈپارٹمنٹ ہیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, زراعت ہے, اور لیبر کا ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی یہ 25 ڈسٹرکٹ جو ہے نا وہ آفس بنتے. اور اس میں ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ چونکہ اب یہ ایک, جبکہ میں کہتا ہوں کہ یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اگینسٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی جس ڈسٹرکٹ کا ڈومیسائل ہوگا اس کو نوکری ملے گی. تو میں کہتا ہوں جب جڑاں والا ڈسٹرکٹ بنے گا تو اس میں 10 سے 15,000 جابز کریٹ ہوگی, 2-4-5,000 پولیس والے بھرتی ہوں گے, کوئی دوسرا سیشن کورس آئے گی ڈسٹرکٹ کورٹ, اور اس کے علاوہ جب وہ لوگ ہوں گے اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی, دفتر بنیں گے, اور کنسٹرکشن کا جو ہے نا ایک عمل شروع ہو جائے گا. اس کے ساتھ جڑی جتنی انڈسٹری ہیں, یعنی اینٹ ہے,
सरिया है, बजरी है, सीमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का जो सामान है वो है। तो इस तरह इकोनॉमिक्स जब एक्टिविटी शुरू होगी तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, मजदूरी भी आम हो जाएगी। इसके अलावा ताजरों के अंदर और जो ताजर जो है उनकी इनकम में भी इजाफा होगा, लोगों की जो पावर परचेजिंग है ना वो बढ़ेगी। तो इससे ये एक्सप्रेस वे बनेगी, बहुत मल्टी नेशनल कंपनी के बैंक्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट के दफातर आएंगे, तो मैं समझता हूँ खुशहाली आएगी, ये जो पसमानदगी है ये ख़त्म हो जाएगी। खान साहब ये तो जिला बनने से पहले जिला तो बनना है, उसके बाद जो अपग्रेड होना है तहसील जड़ावाला ने वो तो होना ही है, लेकिन जो फंड आए हुए थे जिसका फ्लैक्सें भी लगी, बाकायदा बैनर भी अवेजा किए गए कि इतना जो है करोड़ फंड आ गया अपग्रेड पे, मेरा सवाल था कि पहले भी जो था इसकी जो फंड आया था अपग्रेड का हॉस्पिटल का, इसका जिला के साथ तो तल्लक नहीं था, लेकिन जो हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन होनी थी लेकिन वो भी पाइपलाइन में चली गई है। अब अगर पंजाब में दोबारा जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, यहाँ के जो एमपीए जो दो हैं वो पीटीआई से हैं, तो मेरा ये सवाल था कि क्या आया कि जो फंड आया था जो पाइपलाइन में पड़ा हुआ है, क्या आया कि वो आवाम को फ़ायदा दिलवाने के लिए क्या आया कि वो उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? नहीं, आपकी बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में दोनों एमपीए साहबान बिल्कुल वो कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ड्यू टू बाई इलेक्शन उन्होंने फंड्स जो है ना रोक दिए हैं कि इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसका जो है ना वो कहते हैं कि इम्पैक्ट जो है वो बाई इलेक्शन पर पड़ेगा, वो समझते हैं, जबकि हम नहीं समझते। अब तो वन वे पॉलिटिक्स हो चुकी है, तो वो कर रहे हैं। चौधरी ज़हीर साहब भी और अली अख्तर साहब भी, मेरा ख्याल है कि 14 अक्टूबर के इलेक्शन के बाद, बाई इलेक्शन के बाद ये फंड्स लगेंगे, इसकी ओवर हालिंग होगी। इसमें कुछ मेरे ख्याल न्यू मशीनरी जो इंस्टॉल होनी थी उसके लिए फंड हुआ है। एक होता अपग्रेडेशन उस वक्त होती है जो भी उसमें बेड, अगर अपग्रेडेशन वो बेड्स की जो है तादाद बढ़ा रहे हैं तो वो भी होगी इंशाल्लाह, और वो बिल्कुल कर रहे हैं जो मेरे इल्म में आया। अच्छा खान साहब, सियासत पे आने से पहले मैं आपसे आखिरी जो सवाल है, आपकी जो तंजीम आपने बनाई हुई है, रफाई तंजीम जड़ावाला ज़िला बनाओ तहरीक की, आपके निवेनर भी हैं। पिछले दिनों वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई साहब ने 5 नए ज़िले अनाउंस किए हैं, जिनमें मरी है और दूसरे ज़िले हैं। पहले 36 से अब उनकी तादाद जो पंजाब के ज़िलों की 41 हो गई है। क्या आप समझते हैं कि ये 5 जो उन्होंने अनाउंस किए हैं नए ज़िले, क्या इलेक्शन से पहले ये जड़ावाला भी अनाउंस हो जाएगा? इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। देखिए, जितने आप छोटे यूनिट्स बनाएंगे लोगों के लिए उतना बेहतर होएगा। अब देखें ना, जब मैं कहता हूँ समुद्री का डिस्ट्रिक्ट बना दे, तांदरा वाले जब फैसलाबाद जाते हैं 1 घंटा लग जाता है, हम जब यहाँ से निकलते हैं एक रोड ख़राब है हमें भी 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाता है। टाइम बचना चाहिए, लोगों को इंसाफ करीब से मिलना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिस्ट्रिक्ट बनेगा और ज़रूर बनेगा, बिल्कुल ये हुकूमत को की क्रेडिबिलिटी भी जनरल इलेक्शन पहले अगर ऐलान नहीं करेंगे डेफिनेटली इसको इनकी जो रेटिंग उसको डेंट तो पड़ेगा। तो जितने ज़िले अनाउंस किए गए, मैं कहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले बनाएं, तो इस तरह जो है लोगों के मसाइल जो है ना वो हल होंगे, और रियासत के अंदर इंतजामी जो इंसाफ की फरावानी के लिए छोटे छोटे यूनिट बनाए जाए। मैं कहता हूँ आप सूबे को तोड़कर डिवीज़न के लेवल पे जो है ना आप सूबे बना दें। आपको पता है जो एक सूबा है ना, एक यूनिट है, उसका जो कैपिटल है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट होती है, तरक्की होती है, या उसके एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट है, मसलन लाहौर हमारा कैपिटल है, लाहौर में होगी, कसूर में होगी, या उसके साथ जो भी है, तो एक तो जॉब मिलेगी, इनका अपना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है मेरे ख्याल में उसको भी प्रमोट किया जाएगा। अच्छा खान साहब, हम सियासत पे बात कर लें। अब जो पिछले दिनों जो डार साहब आए हैं, तो इनके आने से क्या डॉलर नीचे आएगा, और डॉलर के साथ साथ जो दूसरी जो अशिया महंगी है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो उसमें कमी आएगी? देखिए, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। हमने देखना ये कि हमारा ग्रोथ रेट अगर तो वो बढ़ रहा है तो फिर डेफिनेटली डॉलर का भी फायदा होगा। फिर डॉलर ना कोई भी आ जाए, आप किसी नत्थू खैरे को खड़ा कर दें, वजीर खजाना की चाबी दे दें, वो चल जाएगा। मज़ा तब है कि जब इमरान खान रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जो डॉलर की जो कीमत थी, या पेट्रोल 150 रुपये लीटर था, अगर आप उसके नीचे ले जाते हैं
دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈار صاحب آ گئے وزیر خزانہ بن گئے ان کو تجربہ تو ضرور ہوگا مگر پیچھے یہ لندن میں بیٹھ کر انسٹرکشن ان کی چلتی تھی کہتے ہیں نا سر آئینہ میں رقص ہے پس آئینہ کچھ اور ہے پس آئینہ یہ تھا سر آئینہ مفتہ اسماعیل تھا ساری ڈائریکشن بلکہ یہ حکومت جو امپورٹڈ چل رہی ہے یہ ساری پالیسی اور پلاننگ جو لندن میں طے ہوتی ہے وہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں دیکھیں جب ڈالر اب میں کہتا ہوں کہ آپ نے پیٹرول جو ہے نا 12 روپے 63 پیسے کمی کر دی ہے آپ کہتے ہیں ڈیزل سے ہم بجلی بناتے ہیں اس لیے بجلی جو ہے نا آپ نے 29 روپے کر دی تو بھئی آپ 12 روپے کم ہوئے اس کی بجلی قیمت بھی کم کریں نا مہنگائی انفلیشن بھی اس کو نیچے آنا چاہیے مہنگائی بھی اس لحاظ سے کم ہونی چاہیے سب سے بڑی بات یہ کہ دیر از نو میکنزم ہیئر ان پاکستان کہ وہ پرائسز کو اپس ڈاؤن کریں دنیا میں آپ جہاں بھی چلے جائیں گے ریاست ہیز ایتھورائز کہ وہ اس کو منیمائز بھی کرتی ہے اس کو جو اس میں انکریز بھی کرتی ہے یہاں جب ایک میکنزم نہیں بنے گا اگر آپ پیٹرولنگ کے لیے ایک میکنزم بنا سکتے ہیں کہ ہر 15 دن کے بعد آپ کی پرائس اپ ڈاؤن ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں یہ میری اپنی ایک پرسنل ایک اوپینین کہ یار آپ ایسا کریں ایک میکنزم بنا دیں کہ صوبائی حکومت ول ڈیسائیڈ آفٹر 3 منتھ اور 4 منتھ کہ وہ ڈیسائیڈ کر کے کون سی چیز جو ہے ہم باہر سے امپورٹ کرتے رہے ہیں اور ملک میں ڈالر بڑھ رہا ہے تو اس کی مہنگائی اس کو مہنگا کرنا ہے اس طرح نہیں کام چلے گا اور اسپیشلی آئی وڈ سے کہ جو چیزیں ہیں یعنی کہ کوموڈیٹیز جس کو کہا گیا شاید صرف کی ان کے لیے آپ ایک میکنزم آپ اسٹیبلش کر لیں گھی ہے دال ہے چاول ہے آٹا ہے یہ ہماری عام چیزیں ہیں نا اس کے لیے حکومت کہے کہ کوئی نو باڈی ہیز ٹو رائٹ کہ وہ اس کو انکریز کے اس کی قیمتوں میں رد و بدل کرے اس کے لیے آپ جس طرح اوگرا بنائے اس کے لیے آپ پرائس کنٹرول کمیٹی پنجاب لیول پہ کر دیں اس کو ایک سیکٹری جو ہے چیئر کرے گا ہر 6 مہینے کے بعد دیکھا جائے گا انفلیشن اگر اس بڑھ رہا ہے مہنگائی ڈالر بڑھ رہا ہے تو اس کے مطابق اگر چیزیں جو امپورٹ ہو رہی ہیں اس پہ ٹیکس لگ رہا ہے ڈالر مہنگائی جو ڈالر سے ہم بزنس کرتے ہیں آپ اس کو مہنگا کریں جو اندر کی چیزیں ہوتی ہیں جو کسان یہاں کو اگاتا ہے جس کو آپ نہ کھاد دیتے ہیں نہ اس کو بل اتنا بھاری دے دیے جو ہزاروں کا وہ آپ نے لاکھوں میں بیچ دیا اس کو آپ صحیح جو ہے قیمت نہیں دیتے گنا وہ اگاتا ہے چینی وہ پیدا کرتا ہے گندم وہ دیتا ہے چاول وہ دیتا ہے دنیا کی ہر چیز جو کسان وہ دیتا ہے مگر کسان کو آپ دبا رہے ہیں وہ پس رہا ہے نیچے جا رہا ہے اب ان چیزوں کی آپ کیسے ان کو مہنگا کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ گندم امپورٹ کرتے ہیں آپ کریں اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تو کیا یہ عوام کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوئی ہے جس طرح عوام کو ریلیف ملنا چاہیے تھا یا اپنے آپ کو انہوں نے ریلیف دی ہے دیکھیں اب اس پہ کوئی کمنٹس کرنے کی ضرورت ہے یہ جب سے انہوں نے اپنے کیسز جو ہے نا اس کو ریورس کیا ہے نا نیب قوانین کو ریورس کر دیا گیا ہے یہ ہم اس وقت اتنی بڑی لابنگ تھی کہتے تھے کہ جی ڈار جو ہے نا خزانے کو ستیہ ناش کر گیا ہماری معیشت کی یہ کر گیا فلاں کر گیا وہ لوٹ کر کھا گئے ہیں اب ہم کیا کہیں وہ ساری چیزیں ریورس ہو گئی اب وہ دیکھیں نا ایک ڈرائی کلین ہو کے آ گئے کہاں سے ڈرائی کلین ہوئے ہیں ہم نہیں سمجھتے فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں سناتا کوئی اور ہے جب اس طرح کے جو ریاست کے اندر سچویشن آئے گی تو احساس محرومی پیدا ہوتی ہے لوگ جو ہے نا لوگوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ اٹھ جاتا ہے اداروں سے دیکھیں عوام جو ہوتی ہے نا عوام کو جو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے اداروں کی جو مائلیج ہوتی ہے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جب وہ ادارے ہی وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو عوام پھر انسیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتی ہے جب عوام انسیکیور کرتی ہے تو اس میں مختلف ڈفرینٹ کے مائنڈ کے لوگ جو ہیں عوام کو پھر استعمال کر لیتے ہیں اچھا سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وطن واپسی ہو رہی ہے ان کی نواز شریف صاحب کی بھی تو کیا لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے الیکشن سے قبل دیکھیں یہ پاکستان نے جو ڈیو پروسیس ہے کورٹس کا اگر وہ اس کو پورا کر کے آتے ہیں آئی ہیو نو بار ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ ملک سب کا ہے ہم کسی کو غدار نہیں کہتے سب آئیں لیکن جو ڈیو پروسیس ہے کورٹس کا ہے نیب کا یا کسی اور ادارے کا اس سے گزر کر آئیں آ جائیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم کون ہوتے ہیں اچھا عمران خان صاحب لانگ مارچ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ابھی کوئی فائنل ڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوئی تو کب تک وہ عمران خان صاحب جو لانگ مارچ کی ڈیٹ دیں گے اور کیا لانگ مارچ جو جیسے انہوں نے پہلے جو دھرنا دیا تھا لانگ مارچ کیے تھے اس طرح کامیاب ہو جائے گا
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بلا شبہ ایک پاپولر ایک شخصیت ہے، نہ صرف وہ پاکستان کا لیڈر بلکہ وہ اسلامک ورلڈ کا بھی ہے، امہ مسلمہ کا بھی وہ ایک عظیم لیڈر ہے۔ وہ کامیاب ہونا یا نہ ہونا یہ تو اسٹریٹجک جو اسٹریٹجی ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ جو اس لانگ مارچ کو جو لیڈ کریں گے، جو پروگرام دیں گے، وہ کیسا پروگرام آئی ڈونٹ نو، چونکہ میں ان کی اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، مگر کامیاب ضرور ہو گئے۔ اتنی لوگ، مہنگائی ہے، یہ ہے، ساری کچھ لوگ باہر نکلیں گے، حکومت ان کی ہے۔ یعنی اگر آپ اسلام آباد کے جتنے بھی باؤنڈریز ہیں، جہاں جہاں بھی دوسرے یونٹ رہے ہیں، اکائی ہیں، صوبہ کے پی کے یا پنجاب ہے، تو حکومت ان کی ہے، لوگ جائیں گے بالکل۔ آپ کامیاب تو یہ دیکھیں نا، کسی کو کیا شعر ہے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، ایک شخص ایک جماعت جو ہے لانگ مارچ کرتی ہے، وہ گجران والے پہنچتی ہے، ان کو فون آ جاتا ہے واپس آ جائیں، آپ کے معاملات سارے ہم نے مان لیے ہیں، آپ کی ڈیمانڈز ہم پوری کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ جنگ کہاں تک پہنچی ہوئی ہے، کس طرح ہوتا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے نا وہ کتنے دن لیتا ہے، یا آدھا راستے میں ہی ان کو بھی وہی میسج آ جائے گا۔ اگر آپ ایکول لیول فیلڈ دینا چاہتے ہیں، پر سب کے لیے ایک ہونی چاہیے۔ اگر ماضی میں نے کسی نے لانگ مارچ کیا، ان کو گجراں والا یا 100 کلومیٹر کے سفر طے کرنے کے بعد ان کو میسج آ جاتا ہے کہ جی واپس آئیں، آپ کی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہیں، تو میرا خیال ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اچھا، آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ سینئر نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف تحصیل جڑاوالا کی، تو آپ سے ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ یہاں کے جو ایم پی اے تھے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے تھے، اور جو ایم این اے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کی سیٹ پہ ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن جیتا تھا، لیکن بعد میں منحرف ہو گئے ہیں۔ تو کیا آیا کہ جو آنے والا الیکشن ہے تو اس میں کس کو ایم این اے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مقابلے میں، کیونکہ نواب شیر صاحب بھی ہیں اور دوسری سائڈ پہ جو طلال چودھری ہیں، تو ان کے مقابلے میں کس کو آپ اپنا پی ٹی آئی کی سیٹ پہ ایم این اے کے اپنا ٹکٹ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو ملے گا؟ دیکھیں جی، کینڈیڈیٹ تو بہت زیادہ ہیں، اب یہ تو فیصلہ جماعت نے کرنا ہے، پارلیمانی بورڈ نے کرنا ہے۔ جو مرکزی پارلیمانی بورڈ بنے گا ہی ول ڈیسائیڈ کہ کس کو انہیں دینا ہے۔ اگر ہم ورکنگ کے لحاظ سے اگر دیکھیں ایمانداری سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری ظہیر جو ہے نا، وہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں اس میں جو ہے نا ان کی ایفرٹس، ان کی ورکنگ جو ہے وہ کلاسیکل ہے۔ تو اگر تو مجھ سے رائے لی جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ بیسٹ آپ کا این اے کا امیدوار ہے۔ اچھا، آپ ہی کے جواب پر مجھے ایک بات، ایک اور سوال ذہن میں آ گیا کہ اگر چودھری ظہیر صاحب جو ہیں وہ ایم این اے کی سیٹ پہ آتے ہیں تو ان کی جگہ پہ کیا آیا کہ جو ورکر ہے، جو پارٹی کا ورکر ہے، اس کو ٹکٹ دی جائے گی آپ کے خیال سے، کہ کوئی باہر سے آ کے سیٹ پہ اپنا وہ الیکشن لڑے گا؟ دیکھیں ابھی ریسنٹ جو سنیریو بنا ہے، جس طرح کے مقتدر حلقے اور عمران خان کے درمیان ایک ویکیوم کریٹ ہوا ہے، اور عمران خان جو ہے نا آلریڈی میرا خیال ہے ایک 10 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے چکا ہے کہ میں نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، تو آئی تھنک کہ وہ نظریاتی آدمی ہوگا، جو بھی ہوگا پی ٹی آئی کا نیچے جو ایم پی اے بنے گا۔ آخر میں ہم چاہیں گے کہ آپ کا سیاست کے ساتھ ساتھ آپ کا سماجی جو کام ہے وہ بھی آپ بہت زیادہ آپ اس میں انوالو ہیں، تو اپنے علاقے کی عوام کو یا ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے جو اس وقت حالات چل رہے ہیں ملک کے؟ ایک طرف ہمارے جو سیلاب کی صورتیں عوام جو ہماری اس میں گری ہوئی ہے، اور دوسرا جو حالات مہنگائی کے ہیں اس میں گری ہوئی ہے، تو اس حوالے سے اس صورتحال میں آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں اپنی جو جڑاں والا کی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ محبتیں بانٹیں، نفرتیں ختم کریں، سچ بولیں، اور ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں، اور ارد گرد کے جو لوگ رہنے والے ان کا ساتھ دیں، اور سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں، بالکل ایمانداری سے فیصلے کریں جب بھی آپ سے پوچھا جائے جس چیز کے بارے میں۔ تو میرا صرف یہی کہ محبتیں بانٹیں اور نفرتیں ختم کریں، دشمنیاں ختم کریں، ایک پیج پہ رہیں، اپنے جو آپ کے جو اجتماعی مسائل ہیں اس کو ایڈریس کریں، اس کو ڈسکس کریں، آٹومیٹیکلی آپ کا جو انفرادی مسئلہ ہے وہ ریزالو ہو جائے گا۔ جی ناظرین، یہ تھے رفیع اللہ خان نیازی ایڈوکیٹ صاحب،
سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف تحصیل جڑاں اور کنوینئر ضلع بناؤ تحریک تحصیل جڑاں ناظرین ان کا یہی کہنا تھا کہ آخر میں کہ محبتیں بانٹنی چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے ان سے جو انہوں نے یہ ایفرٹ کر رہے ہیں عرصہ دراز سے اپنی تحصیل کو ضلع بنانے کی، اس پر ہم نے بات کی، اور موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پر ہم نے بات کی، لانگ مارچ کے حوالے سے بات کی، اور آخر میں ہم نے جو ان کا جو جڑاں والا ہے اس کی جو سیاست جو صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کی. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.